اگر آپ کسی کام کو کرنے سے ڈرتے ہیں تو بہتر ہے وہ مت کرو، اور اگر آپ وہ کام کر رہے ہو تو ڈرنا چھوڑ دو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر دنیا کو فتح کرنا آسان ہے تو جانو یہ بہت سخت کام ہے۔ اپنے کیے پر کبھی پچھتاوا نہ کرو، گر پچھتاوا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے آپ کو ایسے لڑنا چاہیے جیسے آپ پہلے ہی مر چکے ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہاڑ کی چوٹی تک صرف ایک راستہ نہیں جاتا۔ کوئی بھی کام شروع میں مشکل لگتا ہے کیونکہ شروع میں سب مشکل ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو نظر انداز کرے تو ایسا کرنے کے دو طریقے ہیں، بزدل بنو اور بھیتر میں رہو۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ لوگ خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ عورت کے دل کے اندر جو جھانک کر اس کا ہر خواب دیکھ سکے وہی اس کا اصل حقدار ہوتا ہے۔ کچھ کہانیاں کبھی بھی لکھی نہیں جا سکتی بلکہ سنائی بھی نہیں جا سکتی، ان کو بس جیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ان میں بتانے لائق ہوتا بھی تو کچھ نہیں۔ انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے بہت زیادہ برداشت کر کے، اور بہت زیادہ صبر کر کے، اور بہت ساری باتیں نظر انداز کر کے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس میں دو چیزیں یعنی کتاب و سنت سے اس کے اعمال کی موافقت اور مخالفت کو ضرور دیکھ لو۔ محبت اور اپنائیت کے احساس کے لیے قربت نہیں، جذبوں کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ جذبے محبت کے ہوں یا ہمدردی کے اگر سلامت ہو تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے۔ اگر ہم انسانوں کے دلوں کو دیکھ پاتے تو ہم ہر دل میں درد کی داستان دیکھتے۔ آئیے ہم ایک دوسرے پر رحم کریں تاکہ خدا ہم پر رحم کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی دوسری جگہ جا کر وہ خوش رہیں گے، حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ کسی مرد کا باحیا ہونا اس کے خاندانی ہونے کی نشانی ہے۔ ایسے مرد کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ وہ راہ چلتی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ ایسے مردوں کو بھی بناؤ سنگھار پسند ہوتا ہے، صرف ان کا جو ان کے نکاح میں ہوتی ہے۔ ممکن ہے جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا پر ہی مل جائے، کیا تمہیں معجزوں پر یقین نہیں؟ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ تم اس وقت تک کسی کو گناہگار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ انسان جسم سے نہیں اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈالتی ہے، جبکہ عقلمند عورت اپنے خاوند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے،
بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی۔ لوگ اپنے موڈ کے حساب سے اہمیت دیتے ہیں، جب ان کا موڈ اچھا ہو تو آپ کا اہم بھی اہم ہوتا ہے، جب ان کا موڈ نہ ہو تو آپ کا پیراگراف بھی بے مقصد ہو جاتا ہے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جسے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ کوئی بھی انسان 24 گھنٹے آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ ایڈجسٹ کرنا سیکھی۔ جینے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کے ناکام ہونے کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ کامیاب ہو جا۔ گناہ کا اصل مرکز عورت کا جسم اور مرداب مرد کا دماغ ہے۔ اسی کو لکھے لفظوں کا تحفہ دینا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جن سے بے یقینی کے بیابانوں میں بہتری کی بات صبا چلتی۔ بے بس مرتے ہوئے بیل بوٹوں میں زندگی کی امید گت ہے۔ محبت کے سارے دروازے لفظوں کے صحیح استعمال سے کھلتے ہیں۔ جس عورت کی دو چیزیں حسن و اخلاق اور حق واضح نظر آئے تو مرد ایسی عورت کے دیوانے ہونے میں ایک پل نہیں لگانا۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، پھر یہ محبت کیوں کسی سے بے انتہا ہوتی ہے؟ وفا کا تعلق مرد عورت سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، میاں سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں، یا جن کے میاں باہر ملک رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہرگز شادی شدہ اکنوارے رشتہ دار جانے والے مرد کو اپنے گھر داخل نہ ہونے دیں۔ اسی میں عورت اور بچوں کی سلامتی ہے۔ مرد جس عورت سے دل سے محبت کر لے اس کا سایہ بن جاتا ہے۔ عورت مر بھی جائے تو اس کی قبر کے کتبے پر بھی تحریر بن کر اس کے ساتھ قائم و دائم رہتا ہے۔ عورت کو وہ مرد پسند ہے جو دی گئی امانت کی حفاظت کرے۔ پردے دار عورت کو مرد عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور بے پردہ عورت کو مرد حس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خود کی عزت بنوں، وس نہ بنوں۔ اگر آپ کو عقلمند نقاد مل جائے جو آپ کی خامیوں کی نشاندہی کرے تو اس کے پیچھے ایسے چلو جیسے تم خزانے کے نقشے پر چلتے ہو۔ اچھی دوستی اور محبت کبھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، یہ انسان کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ ایک چالاک مرد عورت کو باتوں سے لے کر اکیلے کمرے تک لے جاتا ہے۔ اس میں غلطی عورت کی ہوتی ہے اور گناہ میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے یہ جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ جب مرد کسی سے محبت کرتا ہے اور اسے پا نہیں سکتا، پھر چاہے وجہ کوئی بھی ہو، عورت بے وفا نکلے، کم ظرف نکلے، وعدہ خلاف نکلے، اور وہ کسی اور کے نکاح میں چلی جاتی ہے، تو یقین جانیے کہ وہ ہر رات یہ سوچ سوچ کر مرتا ہے کہ اس کی محبت کسی اور کی دسترس میں ہے، کسی اور کو حاصل ہے، اس پر اس کا کوئی حق نہیں۔ وہ ان کے ہر لمس کو خیال اور تصور میں محسوس کرتا ہے۔ یہ خیال بالکل ایسے ہی ہے کہ بیک وقت کئی خنجر اس کے بدن میں پیوست ہو جائیں۔ مرد کو محبت کرنے میں وقت لگتا ہے، مگر جب ہو جائے تو اس محبت سے نکلتے نکلتے مرد بوڑھا اور بے بس ہو جاتا ہے۔ مرد وفا کے معاملے میں درختوں کی طرح ہے۔ کٹ تو سکتا ہے مگر من پسند عورت کو دھوکے نہیں دے سکتا۔ عورت کو پانے کے لیے اس کی کمزوری کو سمجھو۔ جوان عورت آرام چاہتی ہے، کم عمر عورت محبت چاہتی ہے، اور بڑی عمر کی عورت عزت چاہتی ہے۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت میں دکھوں کا آتش فشاں الفا بل رہا ہے۔
جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت احساس کمتری کی شکار ہے۔ جو عورت ہر وقت لڑتی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کے دل میں ایک ہی مرد بستا ہے۔ جو عورت ہر وقت منہ بناتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کی زندگی میں خوشیاں کم آتی ہیں۔